ناظرین، کل رات اس جنگ نے بہت خطرناک صورتحال اپنا لی ہے۔ ایران کی ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے ایک اہم پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کے بڑے حصے میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی اور آدھی ایران میں بلیک آؤٹ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے فوری جواب میں ایران نے کویت کے واٹر ڈی سالینیشن پلانٹ پر حملہ کیا۔ یہ وہ تنصیبات ہے جہاں سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ عرب ممالک کی بڑی آبادی اسی پانی پر انحصار کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایک بھارتی ورکر بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ بھارتی ورکر اس وقت پاور پلانٹ میں کام کر رہا تھا جب ایرانی میزائل پاور پلانٹ پر گرے۔ رپورٹس کے مطابق کویت کی تقریباً 90% آبادی اسی نظام کے ذریعے پانی حاصل کرتی ہے۔ ایران کی جانب سے قطر کو بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جس کے بعد خطے میں تشویش اور صورتحال مزید بگڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل پر شدید جوابی بمباری کی اور حائفہ میں واقع پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا، جس سے وہاں کی توانائی کی صورتحال متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بعد متحدہ عرب امارات نے بھی ایک بڑا معاشی قدم اٹھاتے ہوئے ایران کے تقریباً $530 بلین کے اثاثے ضبط کر لیے ہیں، جس کے بعد اس تنازع نے معاشی محاذ پر بھی شدت اختیار کر لی ہے۔ اسی دوران اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو ایک اہم اسٹریٹجک مشورہ دیا گیا ہے، جس نے اس جنگ کے ممکنہ اگلے مرحلے کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ کو تجویز دی ہے کہ خطے میں اپنی موجودگی مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی بڑی فوجی بیس براہ راست اسرائیل کے اندر قائم کی جائے۔ اب تک امریکہ کی زیادہ تر فوجی تنصیبات خلیجی ممالک میں موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کے اندر اس نوعیت کی کوئی بڑی امریکی بیس قائم نہیں ہوئی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایران کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو ایران کی معیشت اور طاقت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں امریکہ کی جانب سے تقریباً 10,000 زمینی فوجیوں کی تیاری کی جا رہی ہے، تاہم اسرائیل نے اس حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اس ممکنہ زمینی کارروائی میں اپنی فوج شامل نہیں کرے گا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بیان میں کہا کہ اس وقت اسرائیل کو شدید افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ وہ بیک وقت کئی محاذوں پر مصروف ہیں۔ 3 ہفتوں سے جاری اس جنگ میں ایران، لبنان اور یمن کی جانب سے مسلسل اسرائیل پر میزائلز داغے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے پاس میزائل انٹرسیپٹرز اس وقت بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف غزہ کے اندر بھی فوجی کارروائیاں حماس کے خلاف مسلسل کرنی پڑ رہی ہیں۔ اسی دوران امریکہ کے اندرونی حالات بھی تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں، جہاں عوامی رد عمل کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں لاکھوں نہیں بلکہ تقریباً 70 لاکھ افراد 7 ملین سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سکرین پر آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ امریکی شہر بوسٹن کے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور جنگی اقدامات کو روکا جائے۔ امریکہ اس جنگ کے بعد ہر محاذ پر اکیلا ہوتا جا رہا ہے، صرف عالمی سطح پر نہیں بلکہ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ اس تمام جنگی صورتحال میں اگر کسی ملک کو واضح طور پر فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو وہ چین ہے، کیونکہ اس پورے تنازع کے دوران چین براہ راست کسی بھی محاذ پر شامل نہیں ہوا، جبکہ اس کے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات متاثر ہونے کی بجائے مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز 20 ملین یوان چائنیز کرنسی میں ادا کر رہے ہیں، جس سے چائنیز کرنسی مزید فروغ پا رہی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً $900 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس قسم کی جنگیں امریکہ کو اندر سے کمزور کرتی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف روس اور چین بیک چینل سپورٹ کے ذریعے ایران کے ذریعے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر رہا ہے، جیسے آپ دیکھ چکے ہیں۔ جیسے ابھی پرسوں کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے محمد بن سلمان کی شدید بےعزتی اور ذلالت والے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اسرائیل نے کل رات ایران کے پاور پلانٹ پر نشانہ بنایا، جس کے جواب میں ایران نے کویت کے واٹر فلٹریشن پروگرام کو نشانہ بنایا۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔
یہ ویڈیوز بہت محنت سے بنتی ہیں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔